خلقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 244 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انزلنا میں نون ساکن ہے پھر حرف زے ہے. زے حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انزلنا. کیونکہ یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت علا میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت قومہ میں حرف القاف کو زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے پڑھیں گے. کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف المیم کے نیچے زیر ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. قومہ من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف البا ہے کلمت بعدہ. با حروف القلب میں سے ہے. قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم نون ساکن کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من بعدہ. کلمت بعدہ میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. آخر میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. بعدہ من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف الجیم ہے کلمت جندن. جیم حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. من جندن. کلمت جندن میں نون ساکن ہے پھر حرف الدال ہے. دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. آخری میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جند من السماء. کلمت السماء میں حرف سین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر سین کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف سین ہے تو یہ 2 سین ہیں، سین ساکن اور سین متحرک. الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت کنہ میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت منزلین میں نون ساکن ہے پھر حرف زے ہے. یہاں حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. زے اور لام کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے. منزلین. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کانت، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان کانت، کلمت کانت کے آخری میں تا ساکن ہے، یہاں ہمیں حرف تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے ان کانت. کلمت اللہ میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. کلمت صیحہ میں حرف الصاد ہے، صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت واحدہ، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. صیحة واحدہ. کلمت واحدہ کے آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفا ہے کلمت فائدہ، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. واحدة فائدہ. کلمت فائدہ میں حرف الدال کے ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت خامدون میں حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. کلمت یا حسرہ میں یا پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ یہاں سین ساکن ہے اور سین بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ایسے پڑھیں گے یا حسرتن. حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف العین ہے کلمت علا، عین حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. یا حسرتن علی العباد. کلمت یأتیہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. ما یأتیہم من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الراء ہے کلمت رسول، راء حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو راء میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من رسول. کلمت رسول کے آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت اللہ، الف حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. رسول اللہ. کلمت اللہ میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. کلمت بہی کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. بہی یستہزئون. کلمت یستہزئون میں کیونکہ سین ساکن ہے تو ہم سین کو ہمزے سے پڑھیں گے. یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔